نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشست میں ہم والدین کا حصہ بیان کر رہے تھے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں تو فوت ہونے کے بعد اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ شریعت کی اصطلاح میں اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اصول اور فروع نہیں ہیں، یعنی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، تو اس کی تقسیم ایسے ہوگی کہ اس کے جو بہن اور بھائی ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے۔ اب بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ بھائی جو ہیں وہ ماں شریک ہیں، یعنی ان کی ماں ایک ہے، باپ مختلف ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کا باپ شریک ہیں، باپ ان کا ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ماں اور باپ ایک ہیں۔ جن کی مائیں ایک ہیں اور باپ مختلف ہے، ان بھائیوں کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے۔ ان کا حصہ الگ ہے، ان کے لیے اور تقسیم ہے۔ اور جو باپ شریک بھائی ہیں اور جو ماں باپ دونوں شریک بھائی ہیں، یعنی حقیقی اور اللتی بھائی ہیں، ان کی تقسیم الگ ہے۔ ایسے بھائی ہیں جو ماں شریک ہیں، ان کی ماں ایک ہے لیکن باپ مختلف ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک عورت نے شادی کی، اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کے بچے تھے، اب اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو اب وہ ان کا جو ماں ہے وہ ایک ہے لیکن ان کے جو باپ ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ تو اب ماں شریک جو بھائی ہیں ان کا حصہ یہ ہے کہ اب ان میں سے اگر ایک ہے، یعنی ایک بہن ہے ماں شریک، یہ ایک بھائی ہے، تو اس کو اس میت کی میراث میں سے 1/6 ملے گا۔ لیکن اگر وہ ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، تو پھر جو میت کی میراث ہے اس میں سے کل میراث میں سے ان کو 1/3 ملے گا، یعنی ثلث ملے گا، اور وہ بہن اور بھائیوں کے اندر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اگر احیافی بھائی ہیں۔ اگر حقیقی بھائی ہیں اور اللاتی بھائی ہیں، اگر حقیقی ایک بہن ہے تو اس کو میت کی میراث میں سے نصف ملے گا۔ اگر 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا، یعنی 2/3۔ اور اگر وہ بہن اور بھائی مشترک ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو پھر ان کے اندر تقسیم جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوگی۔